رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السوق وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل خلفه يرميه بالحجارة فقال لا تطيعوه فإنه یہ جملہ میں نہیں پڑھتا، میں اگلی عبارت کا اگلا حصہ پڑھتا ہوں۔ قال طارق فقلت من هذا قال هذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعمه ابو لہب لعنۃ اللہ علیہ انه صلی اللہ علیہ وسلم دعاه بالنهار فأبى فلما جن الليل ذهب إلى داره ليدعوه إلى الإسلام ليلا كما دعاه بالنهار فلما دخل عليه قال جئتني معتزلا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم أمامه كالمحتاج فجعل يدعوه إلى الإسلام فقال إنك إن كان يمنعك العار فأجبني في هذا الوقت فقال لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الجدج فقال للجدج من أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ يد الجدج ومزقه وقال أبو لهب تبا لك وقال الجدج بل تبا لك فنزلت هذه السورة إلى آخره أو كما قال الإمام فخر الدين رازي رحمة الله عليه في التفسير الكبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ ہمارے محترم آپ سب یاد کرتے ہیں جتنے اسٹیج پر اور دیگر احباب یہاں بیٹھے ہیں، میرا تو بس چلے تو میں آپ سب کو سٹیج پہ بٹھاؤں، دل ہی نہیں کرتا آپ سب کے لیے بھی اور بالخصوص جن کے سروں پہ امام سجے ہو نا، دل کرتا ہے کہ اتنی لمبی لائن ہو کرسیوں کی یا صوفوں کی اور پھر میں ہر ایک کو ہاتھ باندھ کے کہوں کہ آپ بھی اوپر بیٹھ جائیں، آپ بھی اوپر بیٹھ جائیں، لیکن میں بیٹھا ہوں تاکہ میں آسانی کے ساتھ آپ کی زیارت کر سکوں، تو جو احباب نیچے بیٹھے ہیں وہ ناراض نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے محترم میری بائیں طرف جناب حضرت علامہ مولانا محمد امجد صاحب بڑے مشفق مہربان بھائی ہیں اور انہوں نے حکم دیا ہے حضور کی نعت میں نے اپنے بھائی کی جو ہے نا جی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کے پروگرام پر یہ کلام میں نے پڑھا تھا بیگم وارسی کا، تو وہ کلام اس کے چند اشعار میں سنانا چاہتا ہوں، حکم ملا تو آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ موبائل مجھے عطا فرما دیں، میرا بتانا اس میں چھپا ہوا ہے، میں اس میں سے جو ہے نا ملاحظہ کرتا ہوں کہ میں پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ جو اس فیلڈ میں ہیں وہ زبانی کلام یاد رکھتے ہیں، تو میں دیکھ کے پڑھوں گا، آپ حضرات کبھی دل چاہے تو پڑھیں،
वगरना सुनना भी बहुत बड़ी बात है। बेखुद किए देते अंदाज़ की जाबाना, बेखुद किए देते अंदाज़ की जाबाना, आदिल में तुझे रख लो आदिल में तुझे रख लो, ए जलवाए जाना। आप जानते भी हैं किनकी बारगाह में कह रहे हैं, आप जानते भी हैं किनकी बारगाह में ये कह रहे हैं, हुजूर की बारगाह में। ये तवज्जो इधर इधर क्यों है? नजरें बंद करके तसव्वुर मदीना सजाएं और जरा पढ़े ना कि मेरे सामने लिख कर पढ़े। बेखुद किए देते गए अंदाज़ की जाबाना, आदिल में तुझे रख लो। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके हमें दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे, करके हमें दीवाना। आदिल, ये मेरी तरफ देखे ना, आदिल में तुझे रख लो, में तुझे रख लो, ए जलवाए जाना। बेखुद किए देते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? इतना कर्म करना, ए चश्मे करीमाना, इतना तो कर्म करना, ए चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। बेखुद किए देते हैं दुनिया में मुझे अपना, जो तुमने बनाया है। दुनिया में मुझे अपना, जो तुमने बनाया है। महशर में भी कह देना, ये है तेरा दीवाना। महशर में भी कह देना। ये कलाम मैंने पढ़ा, अपनी मोहब्बत के साथ इसके अशार है, लेकिन मैं 2 से 3 अशार अपनी मोहब्बत के पढ़ता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह चंद अहादीस आपके सामने शादी खाना आबादी के हवाले से और हुजूर की दावत के हवाले से आपके सामने रखूंगा। और इजाजत चाहूंगा, आप हजरात बैदार बैठे ना सारे। वाला जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, वाला जिसने देखा चेहरा कमली वाले का,
اصل آپ کو حضور کی نعت تعریف پہلے بھی ہو رہی تھی، میرے بعد بھی ہوتی ہے. ہم آئے، ہم چلے گئے، چلے جائیں گے، لیکن تعریف کا سلسلہ ازل سے چل رہا ہے اور ابد تک چلتا رہے گا. بس آئیے جو آج کی محفل کا پیغام ہے، میسج ہے، وہ آپ سنیں تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے. توجہ ہے نا آپ؟ جو تھک گئے ہیں وہ جا نہیں سکتے، ناراضگی کا اظہار نہیں ہے، روٹھے بھی نہیں ہیں. جن کو لگے کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، مجھے جانا چاہیے ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے، وہ جا سکتا ہے، لیکن جو دل سیدھا کرانا چاہتے وہ بیٹھے. بس آپ کی توجہ میری طرف. اقبال کہتے ہیں نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے، نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے، دور مستر ہے پھر اسی آگ میں جلنے کی. اقبال کہتے ہیں جرت ہے افکار کی دنیا سے اترنا، جرت ہے افکار کی دنیا سے اترنا ہے بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے. حضرت اقبال کہتے ہیں ہر سینہ نشیمن جبریل، ہر سینہ نشیمن جبریل نہیں، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا سنجاب، خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستان جہاں ہاتھ میں نہ ہو سکتا. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. رب کی بارگاہ یہ جرت، یہ جسارت اقبالی کر سکتے. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. سمجھے میری بات؟ ابھی بھی سفر کرنا پڑے گا. مقام شوق یہ میری طرف دیکھیں، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. اور حضرت اقبال کہتے ہیں دل یہ محفلہ کون سے جانتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے. عقل بھی سنے گا تو پھر بات بگڑ جائے گی، لیکن اگر عشق بھی سنے گا تو پھر بلال بھی آئے گا، اویس بھی آئے گا. تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اور اسی سے آغاز گفتگو کروں گا. دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشمے نگراں، اور یہ بھی ہے چشم، لیکن اس کے علاوہ بھی احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ. ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مقام اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. اچھا میں کسی کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا، بلا کسی خوشامد کے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. کچھ مرد کلندر ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں اقبال کے شعر کا مفہوم کیا ہے. ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، وہ اعلیٰ حضرت سے لے کر بابا رضوی رحمۃ اللہ اور پھر امیر اہل سنت تک پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک بھی آواز نہیں، کائنات کی آواز ہے. ایک ہی آواز نہیں، کائنات کی آواز. اللہ کی اذان
اللہ کی اذان اور مجاہد کی اذان، اسی بھی یاد کر لو نا، اللہ کی اذان اور مجاہد کی اذان، لیکن پرواز ہے دونوں کی، اس لیے ایک فضا میں نرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے۔ عزیزان گرامی، وقت کافی ہوا جاتا ہے، بس آپ کی توجہ ہوگی تو میں چند باتیں عرض کر پاؤں، توجہ ہے نا؟ شادی مقدس فریضہ ہے، جو کام شادی کے بعد ہونا ہے جسمانی ملاپ کا، اگر تقاضے شریعت کے پورے نہ کیے جانے کام وہی ہے، شریعت کے تقاضے پورے کر لیے کام وہی ہے، لیکن جب شریعت کے تقاضوں کو پورا کر لیا تو اب یہی عمل اللہ کی نظر میں محبوب کی نظر میں محبوب اور مستحسن ہے۔ توجہ میری طرف ہوئی شاید، کیونکہ میں نے تھوڑے تھوڑے پوائنٹ آپ کو، ایک تو موطا امام مالک کے کتب کی میں حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس کے بعد مسند امام احمد بن حنبل کی مسند، ان تین کتب میں سے، اور کچھ عبارت میں نے پڑھی ہے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں آپ کو سنانے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، بڑی محنت کر دیا، آپ کی توجہ ہو بس تو میرے آنے کا مقصد۔ عزیزان گرامی، شادی کو ہم نے مذہب بنا دیا، شادی کو ہم نے صرف رسم کی حد تک معلوم کر دیا، لیکن شادی بہت بڑا یوں سمجھ لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہے، ایجاب و قبول ہوا۔ اچھا اسلام نے دیکھیں اس کو کتنا خوبصورت انداز میں پیرائے میں پیش کیا۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتا بالنکاح، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک جوڑا لایا گیا شادی شدہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ایک جوڑا اتیا بالنکاح، حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک جوڑا لایا گیا شادی شدہ، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی نکاح کیا تھا، شادی کی، وہ لایا گیا موطا امام مالک کے اندر۔ بیٹا آپ اگر آپ اچھے سے دیکھ کے نا خاموش تو آپ بیٹا جلدی کرو، شاباش، کھڑے ہو، شاباش، نعرہ تکبیر، نکاح ابھی ابھی کیا تھا، حضرت عمر کی بارگاہ میں لایا گیا، اور جب لایا گیا تو انہیں بتایا گیا لم یشہد علیہ الا رجل وامرأۃ، حضور نکاح کرنے کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، وگرنہ تو معاشرے کے اندر ایسی بےہودگی اور ایسی تباہی بربادی آئے جس کی مثال صدیوں پہلے بھی رکھی۔ یہ اسلام نے کتنا پابند کیا کہ رشتہ ہے تقدس کا، مرد عورت ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اکیلے بیٹھ کر کہتے میں نے تجھے قبول کیا، تو نے مجھے قبول کیا، نکاح ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہا ضروری ہے کہ دولہا کی طرف سے بھی گواہ ہو، دولہن کی طرف سے بھی گواہ ہو۔ حضرت عمر کی محفل کے اندر وہ جوڑا لایا گیا جن کے نکاح کے وقت میں ایک مرد گواہ تھا، ایک عورت گواہ تھی۔ جب حضرت عمر کی بارگاہ میں لایا گیا تو حضرت عمر فرمانے لگے ھذا نکاح السر ولا اجیزہ، یہ نکاح تو تم نے چپکے سے کیا، ایک مرد گواہ ہے، ایک عورت گواہ ہے، ولا اجیزہ، میں اس کو ناجائز کرا، دوبارہ نکاح کرو۔ کیوں؟ آنے والی نسل کی تربیت کرنی تھی، یہ بتانا تھا کہ شادی کے وقت میں آج بابا جو ہے نا وہ تمہارے لیے غیر اہم ہو گئے، آج ماں کی تعریفات تیرے لیے غیر اہم ہو گئی، تو کہتے ہیں شادی میں نے کرنی ہے، دولہا میں نے بننا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پیغام نکاح بھیجتی، میرے آقا یہ نہیں فرماتے ٹھیک ہے قبول ہے، نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے بڑے ہیں، جاؤ ذرا ان سے جا کر جاؤ، اگر وہ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں، اگر وہ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ یہ خوشی کا موقع ہے، ماں باپ کو ساتھ لے کر چلو۔ فرماتے ہیں جب
حضور علیہ السلام نے یہ جملہ بولا، 25 سال کی عمر ہے، جوانی، حسن، جمال، اور ادھر 40 سال کی معمر خاتون ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بتایا شادی کے ذریعے بیوہ عورتوں کے دکھ درد بھی بانٹے جا سکتے ہیں، مطلقہ عورتوں کے درد بھی بانٹے جا سکتے ہیں۔ شادی صرف اپنے جسمانی تقاضے پورے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ درد بانٹنے کا نام ہے، مشکلیں حل کرنے کا نام ہے، مشکلیں حل کرنے کا نام ہے۔ اور ایسا ایک اور ریزن بتاؤں، آپ پریشان حال ہیں، آپ کے رزق کے اندر کمی ہے، رزق پورا نہیں ہوتا، کماتے ہیں، مشکل نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے نسخہ بتایا، موطا امام مالک کے اندر امام مالک نے لکھا، حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تزوج النساء فإنهن یأتینکم بالمال، فرمایا شادی کرو، جب تمہاری بیوی آئے گی تو رزق بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ ہم کہتے ہیں سیٹل ہو جائے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے کہ شادی کرے۔ اب وہ فرماتے ہیں پیروں پہ تبھی کھڑا ہوگا جب دلہن آئے۔ تو اب عمر گزر گئی، وہ بچہ گناہ کر رہا، وہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا، اس کی عمر ہے شادی کی، تم نے نہیں کی، اب جو گناہ کرے گا وہ کس کے ذمہ میں آئے گا، وہ کس کے نام پر آئے گا، اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ جب بچہ بالغ ہو گیا، میرے بابو فرماتے تزوج النساء، نکاح کر دو عورتوں کے ساتھ، جب یہ آئیں گی فإنهن یأتینکم بالمال، اکیلے نہیں آئیں گی، ساتھ مال دولت بھی لے کر آئیں گی، تمہارا مقدر بھی سوار دے گی، تمہارا مستقبل بہتر کر دے گی۔ شادی کرو، پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے۔ اچھا کمال کی بات بتاؤ، لطف آ جائے، پورے بسمل کی طرح کڑک اٹھیں۔ میرے آقا ایک کے بیٹھے میں فرمانے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت عائشہ خود اس کی راویہ، یعنی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ خود راویہ ہے، فرماتی ہیں ایک دن میں بیٹھی تھی، میرے محبوب مسکرا کے فرمانے لگے اے عائشہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ باندھ کے رسول اللہ دل کی گہرائی کے ساتھ سنا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں بتا کیا تیری زندگی کا ہے راز، ہزاروں برس سے ہے تو خاک بات، اسی خاک میں دب گئی تیری آگ، سحر کی اذان ہو گئی اب تو جاگ، سحر کی اذان ہو گئی اب تو جاگ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بابو فرمانے لگے مجھ سے فرمانے لگے، وہ جو جن کا قد بڑا ہے، وہ جو بیویوں سے میٹھے لہجے میں بات کرنا اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، اپنے مقام کے اندر کمی سمجھتے ہیں، جان عالم کا فرمان سنیں، جان عالم کا فرمان سنیں، اس جامع مسجد میں آنے والوں یہ میسج اور یہ پیغام لے کر جائیں کہ ساری کائنات کے شاہ خوبہ سید الانس والجان جو کعبۃ الحسین او ادنا سے بھی آگے گئے، وہ حسنین کے نانا جان بشریت کے اندر آ کر اپنی ازواج کے ساتھ کون سا رویہ رکھتے ہیں؟ فرمایا مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں تو کڑک اٹھی بے قرار ہو گئی، میرے بابو فرمانے لگے اعرف غضبکی اذا غضبتی ورداکی اذا رضیتی، اے عائشہ جب تو ہم سے روٹھ جائے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، ورداکی اذا رضیتی، اور جب تو ہم سے راضی ہو ہمیں تب بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو بھائی میں خطابت نہیں سنانے آیا، بہبا نہیں لینے آیا، عملی زندگی کے اندر آپ کو آپ سے ملانے آیا، اپنے آپ سے ملاقات کرانے آیا، آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے، یہ گھر یہ بیڑے اجڑ کیوں رہے۔ حضور کی سیرت ہے ہمارے سامنے، روشن دن کی طرح حضور کا اجلا کائنات کے اندر یہ روشن چہرہ موجود ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا ہے؟ جلال تجھے آتا ہے، غصہ بھی تجھے آتا ہے، نک چڑھا بھی تو ہے، ہر وقت ناک پہ غصہ بھی تیرے چڑھا ہوا ہے، وقت بھی تیرے پاس نہیں، مصروف بھی تو زیادہ ہے، بیزی بھی تو زیادہ ہے، یہ بتا تو زیادہ مصروف ہے یا وہ کائنات کے ماہ مبین زیادہ مصروف ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور پھر بھی اتنی باریک نظر رکھی ہوئی ہے۔ اے
جب تو ناراض ہو ہمیں پتا ہوتا ہے، اور جب تو راضی ہو ہمیں پتا ہوتا ہے۔ میں نے کہا واہ مقدر تو قربان سنا نا تو کہنے لگی کئی فتح ہے ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کیسے پہچانتے ہیں، کیسے پہچانتے کہ اب میں آپ سے روٹھی ہوئی ہوں؟ اچھا یہ روٹنا اس معنی میں بھی نہ لیجیے گا، انتہائی محتاط، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، زوجین کا رشتہ ہے، دولہا اور دلہن کا، اس حیثیت سے دیکھیں، امتی اور نبی کی حیثیت سے بتائیں۔ ہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، حضور سے روٹنا تو مقدر کب ہو گیا ہے، یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، اس باریکی کو سمجھے۔ حضرت عائشہ نے حیران ہو کر کہا کیف تعریف ذالک یا رسول اللہ، حضور آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ میں آپ سے روٹھی ہوئی ہوں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں، فرمایا اے عائشہ اذا قلتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم بات کرتے ہوئے کہے نا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سمجھ جاتے ہیں وہ ہم سے روٹھی ہوئی، ہمارا نام لے نا ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ وَإِذَا قُلْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تو کہے یا رسول اللہ ہم سمجھ جاتے ہیں حضرت عائشہ ساجدہ راضی ہے۔ ادھر سے بھی سبحان اللہ ہے۔ صاحب قرآن کہاں کھڑے ہیں، شاہ خوبا کہاں کھڑے ہیں، سید الانس والجان کہاں کھڑے ہیں، عالم کے غیب دان نبی کہاں کھڑے ہیں، آمنہ کے تھرے یتیم کہاں کھڑے ہیں، تو کہاں کھڑا اعلیٰ حضرت بھی بولے کہا سمجھ نہیں آئی، حیران تھا، حیران حضور کیا کہوں، کیا کہوں حضور، رخ دن ہے یا میرے یہ بھی نہیں، دن ہے یا میرے زمان یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر پہ جا پھرا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں، خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی، کہاں کھڑے ہم کہاں کھڑے، بکھر گئے ٹوٹ گئے رشتے ٹوٹ گئے، نفرتوں کی نظر ہو گئے، مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھنے کے حالات ہیں، کئی 100 مرتبہ طلاقیں دے چکے، بچے ہیں بھی جوان بیٹیاں، کیا کریں جب طلاق دے رہے تھے تب یاد نہیں تھا، یہ غصے میں بھی ہے تو میں نے کہا پیار میں بول دیتا، تو حرام کی نظر ہو گئے ہمارے رشتے، محبوب فرماتے قیامت کے قرب میں میاں بیوی زنا کا ارتکاب کرتے، حضور میاں بیوی ابو نے فرمایا وہ طلاق دے چکے ہیں، ایسے جملے کہہ چکے ہوں گے یا کفریہ جملے، جملہ کفریہ جملہ کہنے کی وجہ سے جب وہ کفر کی حالت میں آئیں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا، مرد عورت میں سے ایک کافر ہو گیا تو نکاح ختم، رشتہ ٹوٹ گیا، تو مجھے بتائیں امت کے جتنا جوان بیٹھے ہیں آپ بتائیں اتنا بڑا عظیم جملہ میرے نبی نے فرما دیا، اذا قلتی جب تو کہے نا یا محمد، اور دوسری روایت میں امام غزالی کہہ رہے ہیں فرمایا میرے محبوب فرمان لگے جب تو ہم سے راضی ہوتی ہے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، اور جب روٹھی ہوئی ہوتی ہے تب بھی پتہ لگ جاتا ہے، محبوب فرمان لگے کیسے، جب تو ناراض ہو نا جملہ قسمیہ بیان کرے گا تو قسم کے اندر کہتی ہے لا ربی ابراہیم علیہ السلام، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، ہمارا نام نہیں لیتی ہو، یا رسول اللہ یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ میں آپ سے راضی ہوں، ابو فرماتے ہیں پھر تم قسم اٹھاؤ تو کہتی ہو لا ربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مصطفیٰ کے رب کی قسم، مجھے محبوب دو عالم کے بولے نظر رب کی قسم ہے، تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں جتنا میرے عزیز بیٹھے ہو، آئیں اپنے معاملات سے نیچے اتریں، اپنے گھروں کے معاملات کو سنوارنے کے لیے بہتر بنانے کے لیے جان عالم کا اسوہ سامنے رکھیں، زندگی سامنے رکھیں، زندگی
سونی بھی بن جائے گی، با کردار بھی بن جائے گی۔ اور دو باتیں اور عرض کرنے سے قبل ایک بات اور عرض کرنے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں مدینے کا رہنے والا ایک آیا، وہ بھی بیوی سے تنگ تھا، بڑا ہی تنگ تھا، وہ چلا آیا۔ جب دروازے پہ آیا تو حضرت فاروق اعظم کی نگاہ میں مولا علی کی حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی ہے، حضرت ام کلثوم، جو مولا علی کے نگاہ میں۔ جب وہ دہلیز پہ آیا تو سنا کہ حضرت ام کلثوم حضرت فاروق اعظم سے غصے میں بات کر رہی ہے، تیز رہتے میں بات کر رہی ہے۔ وہ بندہ وہیں سے واپس، اس نے کہا میں تو اپنا ٹکڑا سنانے آیا تھا، یہاں تو امیر المومنین کے گھر کے اندر یہ معاملہ ہے کہ بیوی غصہ کر رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہوا؟ حضرت عمر کو پتا چلا تو واپس بلایا، اور کہا میاں تم آئے تھے ملاقات کے لیے، پھر واپس ہی چلے گئے، خالی چلے گئے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں اپنی بیوی کا رونا لے کر آیا تھا، یہاں آ کر دیکھا تو آپ کی بیوی آپ سے غصے میں بات فرما رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بڑا سونا نکلا، سنیے جوانوں، دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت عمر فرمانے لگے میری بیوی میرے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، میری خواہشات پوری ہوتی ہیں تو میں جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہوں۔ میری بیوی میرے گھر کے اندر میرے گھر کی حفاظت کرتی، گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی نگہبانی کرتی ہے، میرے جانے کے بعد میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر وہ اتنے کام کرتی ہے، اگر تھوڑا سا سخت بولتی ہے، کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں برداشت کروں؟ اچھا سمجھایا اتنے سونے انداز میں، وہ دیہاتی کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا سونے یہ باتیں تو میں نے سوچی نہیں، یہ فائدے تو مجھے بھی ملتے ہیں، یہ فائدے تو مجھے بھی ملتے ہیں، تو میں نے کیوں نہیں سوچا؟ اچھا آج کے بعد میں بھی برداشت کروں۔ آج کے بعد مولانا روم نے لکھا، مولانا روم نے لکھا ہے، حضرت فرید الدین عطار نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ محمود غزنوی جن کے جبے کی برکت سے سوناب کا بندر فتح کرتا ہے نا، وہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے بو علی سینا ملاقات کے لیے آتا ہے۔ بو علی سینا فلسفے کا امام سمجھا جاتا ہے، کہاں سے سفر کر کے آیا، جب دروازے پہ آیا تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں رب نے فرمایا، میں نے خود پڑھا، اپنی نگاہوں سے پڑھا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، بغیر سنے سنائی بات میں بیان نہیں کرتا۔ رب نے فرمایا اے ابو الحسن خرقانی، اگر میں تیرے عیبوں کے بارے میں دنیا کو بتا دوں تو تیرا کیا بنے؟ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی کہنے لگے یا اللہ جو تیری رحمت کاملہ کے سمندر کو جو میں نے دیکھا ہے، اگر میں تیری رحمت کی وسعت کے بارے میں بتا دوں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے اے ابو الحسن خرقانی، اگر میں تیرے عیب بتا دوں تو کیا ہوگا؟ شاہ ابو الحسن خرقانی کہنے لگے مانے کا او کریمہ، اگر میں تیری رحمت کی وسعت کے بارے میں بتا دوں تو پھر کیا ہوگا؟ آواز آئی پھر ایسے کرتے ہیں ہم تمہارے عیب نہیں بتاتے، تم ہماری رحمت کی وسعت کے بارے میں بتا۔ میں تیرے عیب نہیں بتاتا، تو میری رحمت کی وسعت کے بارے میں نہ بتاؤ۔ یہاں مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کی قصیدہ ہو رہا ہے، وہ شعر یاد آ رہے ہیں، آپ اللہ کی اجازت کو سنا۔ صبح
یہ تینوں بڑی جامع کتابیں ہیں حدیث کی، بڑے پائے کی کتابیں. اب تفسیر کبیر تفاسیر میں سے جو درجہ جو مقام تفسیر کبیر کا ہے، یوں گھماتے ہیں امام راضی، یوں گھماتے ہیں، انسان کی عقل دن کر دیتے. امام راضی کو پڑھنے کے لیے راضی جیسا ادب دماغ ہونا چاہیے، راضی جیسی فہم ہونی چاہیے. امام راضی نے یہ دو باتیں بیان کر رہا ہوں، سورہ لہب کی تفسیر کے تحت ان کو بیان کیا، ان کو عرض کرتا ہوں، میں آپ سے یاد کرتا ہوں. تو شاہ ابو الحسن خرقانی بھائی یاد دلا آج ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ سے ملنے کے آئے تو دروازے پہ دستک، آگے سے مائی صاحبہ نے آواز دی، کون؟ ابو علی سینا. کس سے ملنے آئے ہو؟ شاہ ابو الحسن خرقانی سے. تو آگے سے مائی صاحبہ کہنے لگی میں کسی شاہ ابو الحسن خرقانی کو نہیں جانتا، میں ایک زندگی کے بارے میں جانتا ہوں، بس دین کے بارے میں جانتا ہوں. تم زندگی کے بارے میں بات کرو بھائی، زندگی. ابو علی سینا حیران، میں کہاں سے نام سن کے آیا، یہاں کیا معاملہ ہے، کہاں ملے گے شیخ؟ کہا تیرے شیخ کو تو نہیں جانتی، لیکن وہ فلاں جو ہے نا جی، وہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے گئے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چل پڑا، دور سے ایک حالہ نظر آیا. جب قریب آیا تو دیکھا کہ شیر ہے، شیر پر سوار ہے، لکڑیوں کی اکٹھی اٹھا رہا ہے. وہ قریب آئے تو شاہ ابو الحسن خرقانی تھے. وہ سوچ میں پڑ گیا ابو علی سینا، کہنے لگا وہاں تو بیوی قابو میں نہیں آتی، یہاں شیر کی سواری کر رہا. حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی نے کشف کے ذریعے یہ منظر، یہ بات اندر کی دیکھ لی، پہچان لی تو مسکرا کے فرمانے لگے او میاں ابو علی سینا، بیوی کی جلی کٹی باتیں برداشت کرتا ہوں، تبھی تو اللہ نے شیر کو تابع کر بنا، شیر کی سواری کرنے والا بنا دیا. اس کی باتیں برداشت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو میرا فرما بردار بنا دیا. تو یہ دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں. اجازت ہے آپ کو تو نہیں گئے مجھے بات سے سبحان اللہ. امام راضی تفسیر کبیر میں پڑھنا چاہیں، حوالہ مطالعہ کرنا چاہیں، اردو کے اندر مل جائے گی، لیکن میں عربی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. سورہ لہب کا مطالعہ کریں، آخری پارے. ہمیں تو یوں بیٹھے بیٹھے مل گیا، ہم پیدا ہوئے مولانا صاحب نے کام میں آ کے اذان دے دی، مبارک ہو آپ مسلمان، مسلمان کی گھر میں کرنا. ہمیں تو کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑی، لیکن آئے اسلام کے دور اول کی ایک عکاسی کرتی ہوئی ایک کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. امام راضی نے بیان کیا. طارق محاربی کہتا ہے کہ اسلام کا اولی دور ہے، مکہ کی گلیاں ہیں، وادیاں ہیں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاتھ باندھ کے یہ توجہ کے ساتھ سبحان اللہ، بس آپ کی توجہ ہو جائے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا مکہ کی وادیوں میں. میں نے دیکھا وہ ایک ایک قافلے کے پاس جاتے، وہ لوگ جو حج کے آئے تھے، ایک ایک خیمے کے دروازے پہ جاتے اور جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق، بلکہ الفاظ ہیں کہ میں نے بازار مکہ میں دیکھا. میں نے دیکھا میرے آقا ایک ایک بندے کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ. پتہ ہے اس سے کیا ہوگا جب حضور ایک ایک بندے کو ایک ایک دکان پہ بازار کے اندر، آج بھی کہتے ہیں اسپیکر پہ اعلان ہو گیا نماز کی دعوت دے دی ہے، تو اب ایک ایک کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتا. میں عالم ہوں، مجھے زیب نہیں دے رہا، وہ بھائی تیرا میرا علم کس بات کا ہے، تیری میری اوقات کیا ہے. حضور کے سامنے بازار مکہ کے اندر میرے محبوب ایک کے پاس جائے، یا ایھا الناس، فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. جب حضور یہ جملہ کہتے ہیں تو طارق محاربی کہتا ہے فرجل خلفہ یرمیہ بالحجارہ، ایک بندہ پیچھے ہوتا، جب بھی حضور یہ جملہ کہتے ہیں وہ پیچھے سے میرے محبوب کو پتھر مارتا، وہ حضور کو پتھر مارتا، یرمیہ بالحجارہ، پتھر مارتا. آج تو منبر پہ بٹھا دیا گیا، پھول پہنائے، مالا پہنائی، لنگر دیا گیا، نذرانے دیے گئے، کھانا کھلایا گیا،
بڑے عزت کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر استقبال کیا، لے کر آئے، یہاں بٹھایا اور پھر عزت کے ساتھ روانہ کریں گے. یہ میرا کون سا کمال، یہ آپ کا کون سا کمال؟ کمال تو ہے زہرا کے بابا کا، کمال تو ہے حسنین کے نانا جان کا. فرماتے ہیں یہ منظر میں آج تک بھولا نہیں، میری آنکھوں میں، میرے دل کے لحاظات میں نقش ہو گیا ہے. جب حضور فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو، وہ پیچھے سے ایک بندہ ہے جو حضور کو پتھر مارتا ہے. اور پھر اگلا جملہ میری ہمت نہیں ہوتی، لیکن آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے نبی نے اس دعوت کے لیے کام کیا، کتنی محنتیں اٹھائی. کہتے ہیں وہ ظالم کیا کہتا پیچھے سے، وہ کہتا لا تطیعوہ فإنہ کذاب. لفظ کذاب بولا جاتا ہے بہت بڑے جھوٹے کے لیے. ظالم پیچھے سے کہتا ان کی بات نہیں ماننی، ان کا کہنا نہیں ماننا، نعوذ باللہ، میں اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں کسی اور کے لیے، یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں. یہی لفظ وہ حضور کے لیے کہتا تھا. تاریخ مہارے بھی کہتے ہیں جب یہ میں نے منظر دیکھا تو میں نے ساتھ والے سے پوچھا من کہ کون ہے یہ میٹھے لہجے میں بات کرنے والے کون ہیں اور پیچھے پتھر مارنے والا کون ہے؟ اس نے جواب دیا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعوت دینے والے آمنہ کے لال ہیں اور پیچھے پتھر مارنے والا ابو لہب کا چچا ہے. ہم نے کہا کہ دین بیٹھے بیٹھے مل گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، دین کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے کہ دین آیا کیسے. اقبال کہتے ہیں نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. آخری بات اور اجازت چاہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہو صلی اللہ علیہ وسلم دعا الی الاسلام، آپ کو اسلام کی دعوت دی، فابا اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جائیں میں آپ کی بات نہیں مانتا. یہ دن کا وقت تھا، امام رازی ہے تفسیر کبیر کے فلما جنن لیلو، جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى داره، ابو لہب کے گھر چلے گئے اس امید پر سنت نوح حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے کہ دن کو بھی دعوت دیں گے، رات کو بھی دعوت دیں گے. میرے آقا چلے گئے، توجہ میری طرف، آپ کی نظریں میری طرف ہونی چاہیے، چہرہ میری طرف ہونا چاہیے، میرے اختتام کی طرف آ رہا ہے. یہ انتہائی میری محنت ہے، خلاصہ ہے میری تقریر کا، میرے سبق کا، اور خلاصہ مکھن اور نچوڑ ہے. آپ مان کے کروں گا آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جا سکتے ہیں، لیکن جتنا دیر بیٹھیں گے لمحے اختتام پذیر ہیں. توجہ کے ساتھ نہیں، کام کے ساتھ سنیے گا، وہاں والی باتیں کو سنتے ہیں. جو دل کے اندر کے زخم ہے وہ سنانا چاہتا ہوں، جو درد ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. سنیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. ہاں جی سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کرسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ ادھر. فرمایا میرے آقا نے جب دین کو دعوت اسلام دی نا وہ نہیں مانا. جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو میرے آقا اس امید پر اس کے گھر چلے گئے، چلو اب رات کو دعوت دیتے ہیں، شاید کلمہ پڑھ لیں. میرے آقا جب گئے نا تو وہ ظالم ٹھہرا، اس نے فقال له، اس نے کہا جئتنی معتذرا، آپ معذرت کرنے آئے صبح کے کام پر کہ آپ نے مجھے کلمہ کی دعوت دی، معذرت کرنے آئے. میرے آقا نے منع نہیں کیا، میرے آقا نے نہ نہیں فرمایا، نفی میں جواب نہیں دیا. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ کالمحتاجی. میں یہ لفظ محتاج کا منع نہیں کرنا چاہتا. میرے آقا اس کے سامنے یوں بیٹھ گئے جیسے کوئی عاجزی کے ساتھ میں کسی اور کے لیتا ہوں، کوئی مانگنے کے لیے کوئی چیز آیا ہو، عاجزی کے ساتھ میرے آقا ابو لہب کے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فجعل یدعوہ الی الاسلام، میرے آقا نے اسے اسلام کی دعوت دی اور پھر فرمانے لگے ان کانا یمنعک العار، اگر دن میں کلمہ پڑھنے میں آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے تو فعجبنی فی ھذا الوقت، اب رات کا اندھیرا ہے، وہ سننے والا نہیں، اب کلمہ پڑھ لیں، اب کلمہ پڑھ لیں. پتہ ہے ابو لہب نے جواب کیا دیا، اس نے کہا واللہ لا اؤمن بک، میں بالکل کلمہ نہیں پڑھوں گا، ایمان نہیں لاؤں گا، حتی یؤمن بک ھذا الجدی، جب تک یہ جو ساتھ بکری کھڑی ہے نا یہ آپ کا کلمہ نہ پڑھے. واللہ لا اؤمن بک، میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، حتی یؤمن بک ھذا الجدی، جب تک یہ بکری آپ کا کلمہ نہ پڑھے، آپ پر ایمان نہ لائے. اس نے سمجھا بکریاں کہاں ایمان لائے، کلمہ کہاں پڑھے گی. اسے نہیں پتا تھا آمنہ کے لال اگر پڑھوانے پہ آئیں، جب حضور پڑھوانے پہ آئیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے. میرے آقا نے کہا اچھا
یہ بکری اگر ایمان لائے کلمہ پڑھے بتائے کہ میں کون ہوں پھر کلمہ پڑھو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ گرگٹ کی رنگ بدلتی ہے نا، فقال الجدی کی میرے آقا نے اس بکری سے مخاطب ہو کے فرمایا، اور کسی بھی کبھی بلوایا بکری کو؟ وہ بکریوں کے ریوڑ بھی تو چراتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے جبے والے، انہیں کہے کہ تم کہتے ہو حضور ہماری طرح ہی کیا ہے یہ رب کے ساتھ؟ بکرا نہیں، کسی بلے کو ہی بلوا کے دکھا، وہ کسی اور چھوٹے سے خرگوش کو ہی بلوا کے دکھا دیں، چھوٹی سی بلی کو بلوا کے دکھا دیں، نہیں بلوا سکتے۔ اور محبوب بلوا رہے ہیں تو سمجھ جائیں یہ کون ہیں، عظمت والے کون ہیں۔ میرے آقا نے کہا بات ہی نہیں ہے کوئی، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشی ہے، جانے تجلا ہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا سرور کا کے مالک مولا تجھے، باغ خلیل کا گلے سے بات ہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشی ہے، جانے جان، اے جانے تجلا بس خط میں سخن اس پہ کر دیا، بات قلم توڑ دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ محبوب نے بکری کو مخاطب کر کے فرمایا من آنا، اور تو دس میں کون، اب تو بتا من آنا میں کون۔ بکری بولنے لگی، بکری منمناتی ہوئی تو دیکھی ہے، آواز میں کی نکالتے ہوئے تو دیکھی ہے، لیکن امام راضی کہتے ذرا کان لگا، بکری نبی کی نعت بیان کرنے لگی، نعت پڑھنے لگی، تو نہ بھی پڑھے، میرے نبی کا دربار تیری نعت کا محتاج نہیں ہے۔ اور بھئی یہاں تو پتھر بھی نعتیں پڑھتے ہیں، درخت بھی نعتیں پڑھتے ہیں، چاند سورج ستارے بھی نعتیں پڑھتے ہیں، مکہ مدینہ کی گلیاں بھی نعتیں پڑھتی ہیں، اور بھئی تو نہیں پڑھے گا تو ابو بکر تو پڑھ رہے ہیں نا، عمر تو پڑھ رہے ہیں نا، عثمان و علی تو پڑھ رہے ہیں، جب 7 لاکھ صحابہ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں تو نہیں پڑھے گا تو ان کی شان میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اگر پڑھ لے گا تو تیرا قد بھی بلند ہو جائے گا، تیرا قد بھی بلند ہو جائے گا۔ حضرت وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کرو مدح اہل جبل لنا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اختتامی جملہ محبوب نے فرمایا من آنا میں کون، کس سے کہا؟ بولے نظر عربی کے اندر بکری کو شاط بھی کہتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کون، میں کون؟ اس نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو لہب کو بڑا غصہ آیا، یہ کیا، یہ بکری نے کہہ دیا، مانا وہ پھر بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی لاکھوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے، وہ نہیں مانا، اسے غصہ جو آیا نا فَأَخَذَ يَدَ الْجَدْعِ وَمَسَّهُ، اس نے بکری کی اگلی ٹانگ پکڑی، اسے توڑ دیا، غصے میں آ اس نے حضور کی نعت بھی پڑھی ہے، جب غصے میں آ کر اس نے ٹانگ توڑی نا، یعنی جلا، ویسے کہتے ہیں ہاتھ توڑ، کیونکہ وہ ٹانگیں اگلی تھی تو اس لیے لفظ ید بول دیا، ٹانگ اگلی ٹانگ جب بکری کی توڑی نا تو کہنے لگا تب بن لگا، ہلاکت ہوتے رہی ہے، تو بھی نبی کی نعت پڑھ رہی ہے، تب بن لگا، ہلاکت ہوتے رہی ہے، تو بھی نبی کی نعت پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا سونے ہو یہ مدینے دے وچ، یہ مکہ دے وچ نبی دا ملاد بکری بیان کر رہی ہے، میرے تے تواڈے تے لگ سکدا لیکن بکری تے کیوں فتوا وہ نعت پڑھ رہی ہے، وہ غصے میں آ گیا، دانت جو ہے جی وہ دبا کے کہنے لگا جی تبن لگا تیرے لیے ہلاکت، تو نعت پڑھنا لگ رہی ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا، بکری نے کہا بات میری ہوتی تو میں رہتی چپ، بات ہوتی میری نہ تو میں رہتی چپ، تو نے بات کی ہے سرور کونین کی، تو نے بات کی ہے حضور کی، اور حضور کی نعت پر تو نے اعتراض کیا، تو سن بل تبن لگا، میرے واسطے نہیں ہلاکت، تیرے واسطے ہلاکت، تیرے ہاتھ ٹوٹن، تیرے ہاتھ ٹوٹن، تو گل کرتے حضور دے بارے۔ رب کو یہ امام راضی کی تحقیق ہے، یہ میری تحقیق نہیں، آج دے کسی مولانا صاحب کی گل نہیں کر رہے، امام راضی کی بات کر رہا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں رب کو بکری کا یہ بولنا بڑا پسند آیا، فنزل السورۃ، اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب، وہی لفظ جو بکری نے کہے کہا میرے واسطے نہیں ہلاکت، میرے ہاتھ نہ ٹوٹے تیرے ہاتھ ٹوٹے،
یہ بکری نے یہ جملہ بولا، امام راضی کہتے ہیں رب اولا کو یہ جملے پسند آئے، فرمایا جبریل جلدی جا قرآن لے کر جا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ